نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں پارہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں سورہ توبہ کی بقیہ آیات ہیں اور سورہ یونس مکمل ہے۔ اس میں جب غزوہ تبوک سے مسلمان واپس آ رہے تھے تو ان کے حالات ہیں، مسلمانوں کو رستے میں بتا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ منافقین آ کے آپ سے عذر کریں گے کہ ہمارا یہ عذر تھا، ہم اس وجہ سے ساتھ نہیں جا سکے، حالانکہ آپ نے نفیر عام کی تھی۔ نفیر عام کا اصطلاح میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان خلیفہ، یہ بعد میں فقہی اصطلاح میں مسلمان خلیفہ کے ساتھ اسے تعبیر کیا گیا کہ اگر نفیر عام کر دے، وہ کہے کہ ہر ایک نے جانا ہے تو پھر ہر ایک کے اوپر جہاد میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام حکم تھا کہ تمام جن کے پاس صلاحیت موجود ہے وہ سارے جائیں گے، تو اس کے باوجود منافقین اس میں جانے سے رک گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی میں بتا دیا گیا کہ جب آپ مدینے جائیں گے تو یہ آ کے آپ کے پاس عذر پیش کریں گے، تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، جو عذر پیش کریں آپ نے قبول کر لینا ہے۔ لیکن ان کے عذر کی حقیقت بتا دی گئی تھی کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، تمہارے عذروں پہ ہم ایمان مطمئن نہیں ہوں گے اور ہم نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہمیں اللہ نے تمہاری خبر بتا دی۔ تو اس میں ان منافقین کو ویسے ہی وہ کر دیا گیا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی سزا نہیں دی اور ان کو واپس بھیج دیا۔ تو ایمان والوں کی اس میں وہ بتایا گیا کہ ایمان والے جو پہلے سبقت لے جانے والے ہیں ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں خاص درجات ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو سابقین اولین ہیں، مہاجرین ہیں یا انصار میں سے ہیں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسن طریقے سے، تو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے یہاں کچھ لوگ جو ہے منافق آپ کے پاس ارد گرد رہ رہے ہیں، جو کہ تبوک کے موقع پہ آپ کے ساتھ شرکت نہیں کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے۔ دوسری طرف مسجد زرار کا یہاں پہ ذکر ہے کہ منافقین نے مل کے مسجد بنائی تھی، اور بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہاں پہ ان کا کیسر روم کو تعاون فراہم کرنا تھا اور یہاں پہ سازشیں قائم کرنا تھا، ایک سازشی اڈہ تیار کرنا تھا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ اس میں بنیادی کردار ابو عامر الراہب کا تھا۔ یہ قبیلہ اوس کا شخص تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، ہجرت سے پہلے ہی یہ عیسائی تھا اور بڑا مذہبی شخص بن کے رہتا تھا، اور اس نے یہ امید تھی اسے کہ میں جو ہے آخری نبی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کروں گا، اس طرح کی اس کے ارادے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ایک طرف عبداللہ بن ابی کو جہاں پہ دھچکا لگا تھا، وہیں پہ ابو عامر الراہب کو بھی دھچکا لگا تھا، اور اس نے آخری اس کے طور پہ یہ جو آخری جو اس نے حرکت کی، یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے سے آپ کو منع فرما دیا گیا، اور وہ وہاں سے مدینہ سے فرار ہو گیا تھا، اور قبیلوں کے اندر کوئی اسے پناہ نہیں دیتا تھا، اور ایک جو ہے وہ طاعون کی بلا کے اندر اس کا بالآخر انتقال ہوا۔ ایمان والوں کے لیے ذکر ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کا جان اور مال خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، سچا وعدہ، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور جو اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا تو وہ خوشخبری لے لے، تو خوشخبری لے لو تمہاری اس خرید و فروخت کی جو تم اللہ کے ساتھ جو سودا کرتے ہو، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں اور اس کی حمد کرنے والے ہیں،
روزے رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، بھلی باتوں کا حکم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے منع کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ساری صفات پائی جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آدمی ان میں داخل ہو سکتا ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنا جان مال جو ہے جن کا اللہ نے خرید لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سب صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کا ذکر ہے کہ یہ ایک وعدے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، ان کے لیے استغفار کیا تھا اپنے والد کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے استغفار نہیں فرمایا۔ اور 3 مسلمانوں کا جو پکے مسلمان تھے اور صرف سستی کی وجہ سے جہاد میں غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور صحابہ کو کہا تھا ان سے بات چیت نہ کریں، تو بڑے سخت دن ان کے اوپر گزرے۔ ان کے حالات کا قرآن کریم میں یہاں پہ ذکر کیا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 آدمیوں کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، ان کے حالات کی قرآن نے ترجمانی کی ہے کہ ان پہ زمین تنگ ہوگی باوجود اپنی کشادگی کے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ خود دل تنگ ہو گئے، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ ان کو بچانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پہ یہ عمل کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ آدمی اگر چاہتا ہے کہ وہ اس کا عمل درست رہے اور وہ غلط راستے پہ نہ پڑے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے، تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی برائی سے بچ سکے گا۔ تو یہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ وکونوا مع الصادقین۔ البتہ صادقین کون ہیں یہ دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں دوسرے بارے میں بتایا گیا ہے، جس کا ہم پڑھ چکے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اس آیت مبارکہ میں پورے دین کی ساری چیزوں کا بتایا گیا کہ عبادات، معاملات، معاشرت، عقائد، اخلاق باطنہ، یہ 5 چیزیں جب پائی جائیں تو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے راستے میں بندہ مصیبت پہنچتی ہے، لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، نہ پیاس نہ تھکاوٹ، جو بھی پہنچتا ہے، اور جو بھوک پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں، اور جو کوئی مشقت اٹھاتے ہیں، تو ہر چیز کے بدلے میں اللہ کی طرف سے انہیں اجر ملتا ہے۔ اور جو بھی اللہ کے راستے میں چھوٹا یا بڑا جو بھی خرچ کرتے ہیں اور کوئی بھی وادی پار کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو اجر ملتا ہے۔ لیکن تمام باتوں کے باوجود جہاد اتنا بڑی چیز ہے اور اتنی بڑی وہ ہے، اس کے باوجود ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، تو سارے کے سارے مومن پھر بھی نہیں نکلے گے جہاد کے لیے۔ کچھ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا کام پڑھنا لکھنا ہو اور وہ اپنی پڑھائی میں مصروف رہیں۔ تو اس میں ایک تو پڑھنے کی اہمیت ہے کہ تفقہ فی الدین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور کہ جہاد کے لیے بھی جانے والے لوگوں میں بھی جو ہے کچھ لوگوں کو یہاں پہ رہنا چاہیے تاکہ وہ تفقہ حاصل کریں، اور پھر جب وہ آ جائیں تو پھر یہ لوگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ مذکور ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، اور جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ ہیں۔ یہ سورہ توبہ ہے اور اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ توبہ اور سورہ یونس میں اگر ہم اس کے حساب سے دیکھیں کہ دونوں میں جو تعلق ہے، ربط ہے، تو ربط ایک تو اس لحاظ سے ربط ہے کہ یہاں پہ ان صحابہ کا ذکر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں شرکت نہیں فرمائی تھی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی قوم چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو یہ اس لحاظ سے بھی آخر کے لحاظ سے اس میں اس طرح مناسبت ہے، اور دوسرا اس لحاظ سے کہ یہاں پہ بھی کفار کو وہاں پہ جو ایمان والے ہیں ان کے اس حال کا ذکر ہے
کہ وہ پریشان ہو گئے اور ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی جب انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا، تو اس طرح ان کے لیے حالات ہو گئے تھے۔ تو اس میں کافروں کا ذکر ہے کہ کافر جب اللہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، جب اکیلے کسی جگہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو اللہ یاد آتا ہے، کسی کشتی کے اندر، کسی پریشانی کے اندر جب وہ ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو جب کوئی ان کی کسی مصیبت کے اندر پھنس جاتے ہیں اور کسی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آتی، تو اس وقت وہ ان کا جو دھیان جاتا ہے، جو اللہ سے وہ دل ہی دل میں امیدیں لگاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو آج ہمیں نکال لے، اس مصیبت سے بچا لے، اور آئندہ جو ہے ہم تیری عبادت کریں گے۔ اور لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتے ہیں تو پھر وہی پہلے والی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس میں اس لحاظ سے یہ منافقوں کے واقعے کے ساتھ بھی اس میں مشابہت ہے کہ ایک دفعہ ایک بات کرتے ہیں اور دوسری دفعہ پھر اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، تو مضامین ان کے باہم ملتے ہیں۔ اور سورہ یونس کا نام سورہ یونس اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس آیت مبارکہ، اس صورت مبارکہ کی شروع کے اندر یہ ارشاد ہے کہ کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل ہو گئی کہ لوگوں کو، ان کو وحی یہ نازل ہوئی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو یہ لوگ ایمان لے آئیں ان کو خوشخبری دو، ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح مرتبہ ہے، صحیح معنی میں بڑا مقام ہے۔ تو کافر لوگ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو اس بات پہ کہ ان کے اندر سے ہی نبی آ گیا، اس پہ انہیں جو ہے وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اظہار فرما رہے ہیں۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور بنایا، اور قدرہ منازل، اور اسے منزلوں میں مقرر کیا، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ سال اور حساب کی تعداد معلوم کر سکیں۔ اب یہ جملہ دونوں کے لیے ہے، سورج اور ستارے، چاند دونوں کے لیے ہے۔ چاند کے لیے تو ظاہر ہے، چاند ہر آدمی کھلی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ چاند جو ہے پہلی تاریخ کو پتلا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ موٹا ہو جاتا ہے اور پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ پتلی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آدمی تاریخوں کا حساب لگاتے ہیں کہ بھئی آج چاند کی اتنی تاریخ ہے، اتنی تاریخ ہے۔ سورج کا نظام بھی اسی طرح ہے۔ یہ یہاں پہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ قدرہ منازل، ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، تو منزلیں سورج کی بھی ہیں، اور سورج کے بھی جو ہے وہ سورج کے لحاظ سے، بظاہر ہمارے لحاظ سے تو ہم زمین کو دیکھتے ہیں کہ زمین سورج کے جو ہے کس جگہ پہ ہے، اور سورج کے موازی کس علاقے میں ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پہ سردی اور گرمی کے جو حالات ہیں زمین کا، کیونکہ سورج کے گرد زمین جو ہے وہ چکر لگاتی ہے، تو اس چکر کے دوران وہ کہیں پہ سورج کے قریب ہوتی ہے، کہیں پہ دور ہوتی ہے، تو جب جس علاقے میں دور ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے گرمی ہوتی ہے، اور اس طرح وہاں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام رکھا ہے، سالوں کا، دنوں کا نظام رکھا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا جو آپس میں تعارف ہوگا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو منزل تک پہنچائے گا کہ وہ اس جنت میں پہنچیں گے، نعمتوں کی جنت میں، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ وہاں پہ دعا ان کی یہ ہوگی سبحانک اللہم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ تو اور ان کی جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو کلمات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ سلامتی ہو، آپس میں ایک دوسرے کو جہاں ملیں گے تو وہ سلام کہیں گے۔ انسان کی اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان اتنا جلد باز ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اسے اللہ کو یاد کیا ہی نہ ہو۔ اور
والذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی کی ذات ہے، ہمارے فرشتے، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں، تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے، ہر طرف سے ان پر موجیں آتی ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر طرف سے گھیر لیے گئے، تو اس وقت خالی اخلاص کے ساتھ اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں کہ یا رب اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، اور ارے لوگوں تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے، اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے ہی پاس لوٹ کے آنا ہے۔ دنیا میں جب بندے کے پاس تکلیف آتی ہے تو اس وقت بندہ کہتا ہے کہ آئندہ یا اللہ میں بالکل سیدھا ہو جاؤں گا، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور اس میں اس بارے میں بھی ارشاد ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی اتارا گیا ہے، اور اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا ہے قل فأتوا بسورۃ مثلی، تو آپ فرما دیجئے کہ ایسی ایک صورت لے آؤ، ایسی صورت تم بھی ایک بنا کے لے آؤ، اگر انسان نے بنایا ہے تو تم بھی انسان ہو، تو جس کو تم پکار سکتے ہو، اپنی جو بھی تمہاری معاون ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہے اور کوئی تمہارا لیٹسٹ سافٹ ویئر ہے، اور جو کچھ تم کر سکتے ہو اپنی سائنس اور ساری سائنس کے بابے ملا لو اور ملا کے تم جو ہے ایک ایسی صورت بنا کے لے آؤ، اگر تم بنا سکتے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کی طرف ہے، اور جب تم نہیں بنا سکو گے تو یہ بات تسلیم کرو کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا اس میں ذکر ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حال میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح اس میں یہ ارشاد ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ تو خوف مستقبل کا ہوتا ہے آدمی کو کہ مستقبل میں کیا بنے گا، کیا ہوگا، تو جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کی ساری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں کہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور اللہ بہتر کرے گا، اور ماضی میں جو ہوا اس کا غم نہیں رہتا۔ تو یہ ویسے تو جنت والوں کی یہ صفت ہے کہ جنت میں جب آدمی پہنچ جائے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، لیکن جب جسے اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جائے تو دنیا میں بھی اسے نہ کوئی خوف رہتا ہے اور نہ کوئی غم رہتا ہے۔ اور البتہ دوست بننے کا طریقہ کیا ہے وہ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ نے فرض کی ہے، یعنی فرض سب سے پہلے ہیں، پھر نفلوں کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ نفل ہر چیز میں ہے، فرض بھی ہر چیز میں ہے۔ فرض صرف نماز ہی فرض نہیں ہے، صرف روزہ ہی فرض نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے، صرف حج ہی فرض نہیں ہے، یہ بھی فرض ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرائض ہیں، مثلا جو اپنے حقوق ادا کرنا ہے وہ بھی فرض ہیں، اپنے والدین کے حقوق ہیں، ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اڑوس پڑوس کے حقوق ہیں، وہ بھی سارے ان میں داخل ہیں۔ تو فرائض کے ذریعے بندہ فرض جو اپنے اوپر لازمی ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا، اس سے بڑھ کے آپ جو نفلی عبادات کرتے ہیں، نفلی طور پہ جو اچھے معاملات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ نہیں کر رہے لیکن آپ ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے پہلے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یاد کیجئے کہ اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم، کہ قوم ان کے خلاف ہوگی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا، قوم والوں نے نہیں مانا تو نتیجتاً ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو قوم نوح کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو پیغام پہنچایا، اور ان کے پیغام پہنچانے کے اصول یہ بتائے گئے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اپنے گھروں کا رخ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،
کہ جب انہوں نے کہا، قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر مصیبت آئی ہوئی تھی، فرعون نے ہمیں پہلے بھی ظلم کر رہا تھا، اور اب آپ آگے ہو، اللہ کے نبی بن کے آگے ہو، اور لیکن ابھی بھی ہمارے جو ہے یہ مردوں کو قتل کر رہا ہے، عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے لیے جو پہلا حکم جو ان کی قوم کو ملا وہ یہ کہ اپنے گھروں کا رخ قبلہ کی طرف کر لو، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کا رخ قبلہ کی طرف کر لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ 3 انبیاء کے واقعات ترتیب سے مذکور ہیں۔ ان میں پہلا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور ان کی قوم ساری کی ساری غرق ہو گئی۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ان کو باقی رہنے والا کیا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ڈرائے گئوں کا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سارے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے جو دلائل لے کے آئے، تو جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے۔ اسی طرح جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف اپنی آیت نشانیاں دے کر، تو انہوں نے تکبر کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ تو فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، تو تھوڑے سے لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، اور فرعون جو ہے بڑا زبردست تھا وہاں پہ، اور وہ کہنے لگے یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو یہ وحی کی کہ آپ لوگ مصر میں اپنا ٹھکانہ بناؤ، گھر بناؤ، وَجَعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو اور نماز قائم کرو، اور وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دی۔ تو بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلا حکم دیا گیا وہ ان کو قبلہ رخ منہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے جو گھر ہیں ان کو قبلہ رخ بنائیں۔ اب جو بنی اسرائیل کے لوگ جسے قبلہ وہ اپنا کہتے ہیں، وہ قبلہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جو قبلہ تھا وہ قبلہ صرف ایک ہے، اور وہ قبلہ کون سا ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا وہ کہاں پہ بنایا؟ وہ مکہ کے اندر بنایا۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان کو قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ان کی ذہنی طور پہ ان کو تیار کیا گیا کہ تم نے اس علاقے کے اندر جانا ہے، کہ ابھی تم فرعون کے علاقے میں رہ رہے ہو، لیکن پھر بھی تم منہ اپنا جو قبلہ رخ، اپنے جو گھروں کا رخ ہے، تم نے ابھی سے قبلہ کی طرف کر لیا تاکہ قبلہ کے ساتھ تمہارا تعلق پیدا ہو، قبلہ سے محبت پیدا ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے یہاں سے دریا پار کر کے، سمندر پار کر کے جب یہ قبلہ کے علاقے میں آئے تو انہوں نے یہاں پہ ناشکری کی، اور انہوں نے کہا کہ اس ریگستان میں آنے سے تو اچھا تھا کہ ہم مصر میں مر جاتے اور بھوکے پیاسے رہ جاتے۔ تو حالانکہ یہ بات ان کی یہ ذہن سازی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جاتے ہی شروع کر دی تھی کہ اپنے گھروں کو قبلہ کے رخ کر لو اور نماز قائم کرنا شروع کر دو، اور بشیر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، اس وقت حضرت موسیٰ نے ان کے لیے بدعا کی فرعون کے لیے کہ یا اللہ اب اس نے اتنا تنگ کیا ہے تو یا اللہ ان کو اب ہدایت نہیں دینا، اور پھر وہ غرق ہو گیا۔ اور وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو سچا ٹھکانہ دیا اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس علم آ گیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو تیرا رب جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ قبلہ، یہ ان کا جو اصل جھگڑا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں قبلہ یہ نہیں ہے، خانہ کعبہ والا قبلہ نہیں ہے بلکہ وہ دوسرا ہے۔ تو اب یہ جب وہاں سے نکل کے آئے تھے تو کون سے قبلے میں آئے تھے؟ یہ ظاہری بات ہر ایک کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور اس میں پھر آگے قوم یونس کا ذکر ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے اسے ایمان لانا فنفعت ایمانها الا قوم یونس، عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا اگر کسی بستی کو کسی نے فائدہ دیا ہے ایمان لانے نے تو وہ صرف قوم یونس کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب ان کے لیے
عذاب کی پیشن گوئی ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور ان کی جو بعثت ہوئی تھی وہ میسوپوٹامیہ کی طرف، بابل کے علاقے کی طرف ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنے علاقے کی طرف آ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پسند نہیں کی گئی کہ وقت سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے آئے، تو ان کی جو توبہ تھی وہ قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنے جب عذاب کے نشان دیکھے تو اس طرح انہوں نے توبہ کی، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا، جانوروں کو ان کی جو ہے وہ الگ الگ کر کے باندھ دیا، اور سب نے آہوزاری شروع کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ دنیا کی واحد قوم ہے جسے عذاب دیکھنے کے بعد بھی ان کی معافی قبول ہو گئی، ورنہ جس کے اوپر عذاب آ جائے تو پھر اس کا عذاب واپس نہیں جاتا۔ اے انسانوں، اگر تم شک میں ہو دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یہ یہاں سے کافروں کو خطاب ہے کہ اگر کسی کو شک میں ہے تو وہ شک میں رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کروں گا، میں اسی اللہ کی عبادت کروں گا کہ جو مجھے وفات دے گا، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں، وان اقم وجھک للدین حنیفا، کہ میں دین کے لیے اپنا چہرہ سیدھا کر لوں، یکسو ہو جاؤں، اپنی عبادت کو خالص کر لوں، ولا تکونن من المشرکین، اور مشرک کرنے والوں میں سے نہ ہو، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ دنیا کے سارے نقشے جن میں نفع نظر آتا ہے، نقصان نظر آتا ہے، یہ سارے نقشے عارضی ہیں، اور نفع اور نقصان جس ذات کے پاس ہے وہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس حق آ چکا ہے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو راہ پاتا ہے وہ اپنے لیے راہ پاتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں۔ تو یہ آخری آیات سورہ یونس کی خاص طور پہ توحید کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل بنانے والی ہیں، اور یہی وہ سبق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو حضرت عباس کے صاحبزادے آپ کے پیچھے سواری پہ سوار تھے تو آپ نے ان کو سبق دیا کہ یا غلام اتق اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور وعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تمہیں پہنچنا ہے وہ تم سے بچ نہیں سکتا، وما اخطأک، جو تمہیں نہیں پہنچی تکلیف، لم یکن لیصیبک، وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتی۔ جو اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، جو اللہ نے جس چیز سے بچانے کا ارادہ کر لیا اس سے اللہ نے بچانا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر پورا اعتماد کرنے کی، پورا توکل کرنے کی، پورا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کے لیے بھی کوئی کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، صرف اپنی رضا کے لیے کام کرنے والا۔ وآخر دعوانا